السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حکایات چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان جب اپنی عمر یاد الہی میں گزارتے، اطاعت و فرما برداری میں گزارتے، اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کرے، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھے، نفس کے اوپر قابو پالے اور برائیوں سے بچتا رہے، بچپن، لڑکپن، جوانی اسی حال میں گزار دے کہ وہ صرف اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے سوا کسی فعل کو سر انجام نہ دے، جس کی تمنا سوائے اللہ کے اور کچھ بھی نہ ہو، جس کے دل میں یاد الہی ہو، اللہ کی محبت کے سوا کسی چیز کی تمنا نہ کرے۔ انسان کا یہی عبادت کا خلوص، یہی عشق الہی ایک دن اس شخص کو مقربان الہی میں شامل کر دیتا ہے، اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جو اللہ کا ولی ہو، اللہ اپنے ولیوں کی ہر مشکل میں مدد کرتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا شخص اللہ کی مدد سے ایسے کام سر انجام دے دیتا ہے جس کا کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں، تو دنیا اسے کرامت کہتی ہے۔ سامعین، ایسے صاحب کرامت کامل ولی آج کے دور میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ اگر کہیں میسر ہو جائے تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ زمانہ اللہ والوں کی قدر نہیں کرتا، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے مزارات بنائے جاتے ہیں اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، اور جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو تب ان سے دنیا بھاگتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جیندے کوڑے لگ دینے، مویا دی پوجا کر دینے، او دیس تمہیں نو دس ویرا، برباد نہ ہوئے تے کی ہوئے، ناشاد نہ ہوئے تے کی ہوئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی سیاحت کے دوران کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک ایسے بزرگ کے ہمراہ سفر کر رہا تھا کہ خشکی کا سفر ختم ہوا اور دریا کا سفر شروع ہو گیا، تو میں کرایہ دے کر کشتی پر سوار ہو گیا۔ ان بزرگ کے پاس کچھ نہ تھا، اس لیے وہ کرایہ ادا نہ کر سکے، اور ملاحوں نے بغیر کرایہ کشتی پر سوار کرنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اپنے ہمسفر کی اس حالت پر بے حد افسوس ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان بزرگ نے میری جانب دیکھا تو زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اے سعدی، تو کیوں غم کرتا ہے؟ جو دریا اس کشتی کو دوسرے کنارے پر لے جا سکتا ہے، وہ مجھے بھی دوسری جانب لے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا مسلح پانی پر بچھا دیا، اور مجھ پر یہ دیکھ کر ہیبت طاری ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو وہ بزرگ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے سعدی، حیران نہ ہو، تجھے کشتی نے دریا پار کروایا اور مجھے میرے اللہ نے دریا پار کروا دیا۔ اے سعدی، کیا تو اس بچے کی حالت سے واقف نہیں کہ جسے آگ کی ہلاکت کے کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن اس کی مہربان ماں اس کی حفاظت کرتی ہے؟ بس یہی خاصان خدا کا حال ہے کہ ان کے لیے آگ گلزار اور دریا پایاب ہو جاتے ہیں۔ یہ معزز لوگ ایسے مقام میں ایک قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو اپنی زندگیوں کو اللہ کے اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق بسر کرتے ہیں، اور اپنی زندگیوں پر خود سے زیادہ اللہ اس کے رسول کا حق جانتے ہیں، اللہ انہیں یہ قدرت عطا کرتا ہے کہ وہ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں بفضل تعالی وہ کام ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔